والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. سورۃ النساء کی آیت نمبر 136 سے یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ سے شروع ہونے والی آیات کے متعلق ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے. اس آیت کریمہ میں رب العالمین نے بڑے مخصوص انداز میں اہل ایمان کو جو دعویٰ کر چکے کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان لے آئے ہیں، ان کو مزید تاکید کی کہ اپنا ایمان مضبوط کر لو. اور جو الفاظ اس آیت کے ہیں اس میں ایمانیات کے مختلف پہلو بھی بیان کیے ہوئے ہیں. تو ہم اس آیت کے حوالے سے اختصار کے ساتھ جو آج گفتگو کریں گے. پہلا حصہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ. اللہ ایک طرف خود فرماتا ہے اے ایمان والو، ایماندارو، اور پھر فرماتا ہے ایمان لے آؤ. ایمان تو یہ لا چکے ہیں، پھر دوبارہ حکم فرما رہا ہے کہ ایمان لے آؤ. مطلب یہ ہے کہ یہ تم نے اگر اپنے طور پہ کچھ سمجھ رکھا ہے کہ میں یوں مان لوں، یوں کہہ دوں، یہ خیال بنا لوں، یہ نظریہ بنا لوں اور پھر مومن کنسیڈر کر لیا جاؤں گا، تو ایسا نہیں ہے. ایک بات ہم پہلے بھی کئی مرتبہ کر چکے ہیں کہ ہم پابند ہیں، آزاد نہیں ہیں. اللہ رب العالمین کی مخلوق ہیں، اس کے غلام ہیں، اور یہ غلام کا لفظ جو ہم استعمال کرتے ہیں یہ بھی اپنے سمجھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. ادروائز غلام کا لفظ بھی ہمارا جو اصل سٹیٹس ہے نا مالک کے سامنے، وہ بیان نہیں کر سکتا. دنیا میں ایک مالک اور ایک غلام ہے. اب وہ مالک بغیر اجرت دیے اس سے بہت سارے کام کروا رہا ہوتا ہے اور جب چاہے اس کو بیچ بھی دیتا ہے. اگرچہ اب یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے پہلے جب تھا، لیکن وہ جو اس کا مالک ہوتا تھا وہ بھی اسی طرح کا انسان تھا. اور اگر وہ کبھی زیادتی کرے تو اس کے خلاف یہ غلام بھی اپنی مظلومیت بیان کر کے، شکایت کر کے ازالہ کروا سکتا. یہاں دنیا میں اس کو کوئی عدالت نہ ملے، کوئی جرگہ، کوئی پنچایت نہ ملے، تو اللہ کی عدالت تو ہے. لیکن ہمارا اور اللہ کا جو رشتہ ہے، ہمارے پاس کوئی ایسی کورٹ نہیں ہے، کوئی ایسی عدالت، کوئی ایسا فورم نہیں ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ بات صرف سمجھنے کے لیے کر رہا ہوں کہ ہمارا اور اللہ کا کہیں کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو پھر ہم اللہ کے علاوہ کس کورٹ میں جائیں گے؟ ہمارے پاس کوئی عدالت ہے؟ تو ہم اس لیے میں نے کہا کہ ہمارا درجہ اس غلام سے بھی کہیں کم ہے. یہی تو ہمیں آج تک سمجھ نہیں آیا کہ ہم اپنے اسٹیٹس
میں غلط فہمی کا شکار ہے۔ رب کے سامنے ہمارا وہ ہم سے محبت جو کرتا ہے وہ اس کی نوازش ہے، لیکن ہم نے جو اپنے آپ کو چودھری بنا رکھا ہے یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ شیطان نے کھلا کھلا کہہ دیا تھا کہ میں سجدہ نہیں کرتا آدم علیہ السلام کو، رب کے حکم کی کھلا کھلا اعلانیہ طور پہ جو ہے نافرمانی کرتی تھی۔ ہم شاید اس انداز سے اعلانیہ طور پہ نہیں کر رہے، لیکن انداز تو ہمارا بھی وہی ہے۔ تو پہلا سبق تو یہ ہے کہ اپنا اسٹیٹس سمجھیں، غلام سے بھی کم تر ہے ہم اللہ کے سامنے۔ غلام کی کوئی مجال نہیں ہوتی کہ مالک کے سامنے دم مارے، تو ہمیں بھی اس انداز سے اللہ کی غلامی کرنی ہے کہ رب کے کسی بھی حکم کے سامنے کوئی چوں چرا، کوئی ہل و حجر دل میں بھی نہیں لانا۔ اس کے بعد دوسرا جو پوائنٹ ہے کہ ایمان عقیدہ، اس میں اس قدر پابندی ہے کہ جیسے میرے مولوی صاحب نے بتا دیا، جیسے مفتی صاحب نے بتا دیا، جیسے مجھے سمجھ میں آ گیا، نہیں ایسا نہیں۔ خود اللہ کے متعلق بھی، کیونکہ اللہ کی شان میں کیا کمی آنے والی ہے، رب کا مطلق ہے، اللہ بڑا عظیم ہے، میں اس کو جس طرح چاہوں مانوں، مقصد تو اس کی عظمت کا اعتراف کرنا ہے، وہ میرے دل میں ہے، اور اس طرح کے شیطان بہکاوے ڈالتا ہے۔ نہیں، اللہ کو بھی اس طرح ماننا ہے جس طرح اللہ خود کہتا ہے۔ اللہ کے متعلق عقیدہ بھی اگر میرے مولوی صاحب نے جو بتایا میں نے وہ بنایا، جو نبی نے بتایا وہ نہ بنایا، تو ایمان نہیں ہے۔ ایمان یہ ہے اللہ کو اس طرح مانے جس طرح اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے ہمیں سکھا دیا۔ اب اللہ کو ماننا توحید والا پورا چیپٹر ہے، لیکن مختصر بات یہ ہے کہ اللہ کے جتنے بھی حقوق ہیں وہ صرف اللہ کو دینا۔ اب اس میں بھی ہم بہت بھٹکے ہوئے ہیں، بس 2-4 بنیادی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، باقی سب ہم نے پچھلے درس میں بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ کے ساتھ محبت بھی ہونی چاہیے۔ محبت ہم میں سے کس کس کے دل میں ہے اللہ کے ساتھ؟ بالکل اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ کسی معاملے میں قسم اٹھانا پڑ جائے، سامنے والے کو آپ اپنی سچائی کی یقین دہانی کروانا چاہتے ہیں کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ سچ ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی غلط بیانی نہیں ہے، میں صحیح بات کر رہا ہوں، اس وقت آپ کو قسم اٹھانا پڑتی ہے۔ تو یہ قسم جو ہے یہ صرف اللہ کا حق ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم نہیں کھا سکتے، جبریل کے نام کی قسم نہیں کھا سکتے، نبی کے نام کی قسم نہیں کھا سکتے، کیونکہ یہ صرف اللہ کا حق ہے۔ اللہ کے ساتھ نبی کو بھی اگر شریک کیا تو وہ بھی اسی طرح شرک ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، وہ جو ایک روایت مشہور ہے کہ اس صحابی نے باتوں باتوں میں کہہ دیا الکعبہ، کعبے کی قسم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کریکٹ کیا، آپ نے فرمایا لا ورب الکعبہ، کعبے کی نہیں، کعبے کے رب کی قسم۔ ہمارے ہاں نہیں، اس قدر جہالت ہو گئی، شوہر بیوی کی قسم کھا رہا ہوتا ہے، بیوی اپنے شوہر کی قسم کھا رہی ہوتی ہے، ماں اپنے بچے کی قسم کھا رہی ہوتی ہے، تو بہت بڑا شرک۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم نہیں کھا سکتے۔ حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے، ایک واقعہ ایسا بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، صحابہ کرام کے ساتھ ڈسکشن ہو رہی تھی، تو ایک صحابی نے کہہ دیا ماشاء اللہ وشیتا، جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں۔
مطلب یہ تھا کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ فرمائیں گے ہم آپ کے فرموں پر ڈالیں ہیں وہ کریں گے، ہم آپ کی مرضی کے بغیر تو نہیں کر سکتے۔ ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا جو آج ہم نے بنا لی ہوئی ہے، لیکن الفاظ ایسے تھے کہ بعد میں آنے والا غلط فہمی کا شکار ہو سکتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحیح فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اجعلتنی للہ ندا، ارے تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا، میں کون ہوتا ہوں چاہنے والا؟ جو اللہ اکیلا چاہے گا وہ ہوگا۔ اب آپ دیکھیں گا، اس نے کہا جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں، ہم کہہ رہے ہیں آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ، اللہ اور اس کے رسول کی قسم، اور اللہ اور کس طرح کے الفاظ ہماری زبان پر چڑھ ہوئی ہیں۔ وہاں صحابی نے اتنی سی بات کی کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، اور یہ بات دوسرے انداز سے اگر آپ دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پابند ہیں، آپ کا جو آرڈر آئے گا ہم نے ماننا ہے، لیکن کسی اور کو غلط فہمی نہ ہو۔ رسول اللہ نے فوراً ٹوک دیا، اور کیا الفاظ ہے کہ تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا، جو اللہ چاہے گا۔ اسی طرح من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، وہ قسم والی بات آپ کو بتا دی، من نظر لغیر اللہ فقد اشرک، نظر و نیاز منت ماننا یہ بھی صرف اللہ کا ہے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ بدقسمتی یہ ہے مولویوں نے ایسا مس گائیڈ کر دیا پبلک کو، اگر کوئی سچی بات کرے، قرآن کی بات کرے، نبی کی بات کرے، بس ایک لفظ بول دینا یہ تو ہے ہی وہابی، یہ کہہ کے جان چھڑا لو اپنی۔ ایسا پروپیگنڈا کر دیا کیا کہ اور کوئی گالی دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہابی کا لفظ کہہ دو بس یہ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ یہ تو اور ہی مخلوق ہے۔ اور اللہ کے بندو، اختلاف قرآن کی بات ہو یا حدیث، اس پر یہ تو سب کے لیے مشترک ہے، جس کی بات ان دو سے ہٹ کر ہوگی غلط تو کون ہے؟ اختلاف تو اس نے کیا ہے، فرقہ تو اس نے بنایا ہے، جو ان دو پر کھڑا ہے وہ فرقہ نہیں۔ بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً روک دیا۔ اب نظر و نیاز کی بات، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واقعہ بیان کیا، بنی اسرائیل کے دو بندے تھے، ایک بندہ مکھی کی وجہ سے جنت میں گیا، دوسرا مکھی ہی کی وجہ سے جہنم رسید ہو گیا۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ مکھی ایک چھوٹا سا کیڑا دیکھنے کو جی نہیں چاہتا، کراہت محسوس ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے ایک بندے کو جنت مل رہی ہے، ایک کو جہنم مل رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ یہ دونوں جا رہے تھے سفر پہ، راستے میں ایک ایسا پوائنٹ آیا جہاں پر کچھ لوگ اپنے کسی بت وغیرہ کا کوئی عرس میلہ کر رہے تھے۔ اب جو اونٹ پٹانگ ختم کر رہے تھے، یہ اپنے طور پہ بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے ان کو روکا کہ اللہ کے بندے یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو صرف اللہ کا حق ہے۔ وہ ضد میں آ گئے، اچھا تو ہم نے سمجھانے والے آ گئے، اب تمہیں بھی ہمارے ساتھ کرنا پڑے گا، ہم نہیں جانے دیں گے، تمہیں یہاں سے گزرنے نہیں دیں گے۔ بحث چل نکلی، طول پکڑ گئی، حتیٰ کہ وہ اڑ گئے، اور ایک بیوقوف یہ کہنے لگا کہ بھائی ہم تمہیں سوکھا جانے نہیں دیں، اور کچھ نہیں ہے تو مکھی ہی دے دو ہمارے بت کے نام کی، نذرانہ چڑھانا پڑے گا۔ اب اس نے ایک بندہ کہنے لگا کہ یہ مشرک ہیں، اور یہ ضد پر اگر مشرک ہوتا ہے بے وقوف ہے، جب بندہ شرک کر رہا ہوتا ہے نا تو عقل اس کی موت ہو جاتی ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا نہیں، اب وزیر اعظم کو ان کو بھی جا کے سجدے کر رہے ہیں قبر پہ جا کے، اور پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک طرف وزیر اعظم ہے بڑا کوالیفائڈ اور بڑا، دوسری طرف ان کی حالت ہے، کتنی بڑی پھٹکار ہے۔ بہرحال ایک نے کہا کہ بھئی جان بچانا بھی تو فرض ہے، جو آج ہم کہتے ہیں،
ارے جان بچانا فرض نہیں ہے، جان بچانا بعض اوقات جائز ہے، آپشن ہے۔ فرض کا لفظ آپ لے آئے، فرض وہاں نہیں ہے، اور وہ بھی کچھ جگہ پہ اجازت ہے، کچھ جگہ پہ تو جان بچانا فرض نہیں، جان قربان کرنا فرض ہے۔ جیسے ابھی یہ بات میں آپ کو سنانے لگا ہوں، ایک نے کہا کہ مکھی ہی تو ہے، اور میں نے کہاں سے لانی ہے؟ نہیں کہ اپنی ادھر ادھر پڑا ہے، ادھر سے یہ مکھی مجھ سے گرد میں آ گئے، جان بچائیں۔ انہوں نے کہا چلو آپ کو جاؤ۔ دوسرا اڑ گیا، اس نے کہا نہیں، یہ مکھی، یہ کیڑا، یہ جس کی مخلوق ہے اسی کے نام پہ قربان ہو سکتی ہے، اس کے نام کے علاوہ کسی اور کا نذرانہ میں نہیں چڑھا سکتا، یہ مکھی بھی نہیں کر سکتا۔ میں تو بڑی تبلیغ کرتا ہے، مارو اس کو، فکر کرنا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، وہ جو شخص جو مکھی کا نذرانہ غیر اللہ کے نام پہ دے کر اپنی جان بچا کے گیا، وہ سیدھا جہنم میں گیا، اور جس نے مکھی غیر اللہ کے نام پہ دینا گوارا نہیں کی، اپنی گردن کٹوا لی، یہ سیدھا جنت میں گیا۔ اب آپ بتائیں، دنیا والوں کے سامنے تو ہے کہ وہ جی بیچارہ مار دیا، جی مظلوم ہو گیا، اور مظلوم کا لیکن وہ کتنے بڑے عہدے پر فائز ہو گیا۔ شہادت کوئی معمولی درد ہے؟ اور کون آب حیات کی کیا آیا ہے جس نے ہمیشہ رہنا ہے؟ سب نے مرنا ہے۔ اللہ کے رسول دنیا میں نہیں رہے تو اور کون رہے گا؟ اس سے اچھی موت کیا ہوگی کہ اللہ کے راہ میں شہادت کی موت آئے؟ تو بہرحال میرا بتانے کا مقصد کہ لمبا چیپٹر ہے، میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ جس عالم دین پر آپ کی تسلی ہوتی ہو، بس پڑھا لکھا کوالیفائڈ ہو، یہ فرقہ واریت والا نہ ہو، اعتدال سے چلنے والا، معتدل مزاج، سمجھدار، اس کے پاس بیٹھ کے عقیدہ سیکھ لیں۔ یہ آپ ایک دو دن ان کے ساتھ بیٹھیں گے، بنیادی موٹی موٹی چیزیں سیکھ لیں، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ یہ جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تراویح، نوافل، صدقہ، خیرات، یہ سب ہم کر رہے ہیں نا، اس کی قبولیت کی پہلی شرط یہ ہے کہ عقیدہ ٹھیک ہو۔ اگر عقیدہ غلط ہے، ساری عبادت رائے گا۔ عقیدے میں کہیں بھی جھول ہے، وہ اللہ کے متعلق ہو، رسول کے متعلق ہو، آخرت کے متعلق ہو، فرشتوں کے متعلق ہو، آسمانی صحیفوں کے متعلق ہو، تقدیر کے متعلق ہو، کسی ایک میں بھی اگر بندہ تھوڑا سا جگ ہو گیا، عبادت گئی۔ ہو سکتا ہے اس کی دنیا کی کچھ فائدے اس کو مل جائے، آخرت میں مل جائے۔ تو مشرکین مکہ کی واضح مثال آپ کے سامنے ہے۔ 360 پتر کے لیے خانہ کعبہ کے اندر ہے جی، اور ہر ضرورت کے لیے الگ خدا، بیٹا چاہیے یہ خدا، بیٹی چاہیے یہ خدا، سر درد ہے یہ خدا، پیٹ درد ہے یہ خدا، الگ الگ۔ لیکن خانہ کعبہ کا طواف جب کر رہے ہوتے تھے، طواف وہ بتوں کے لیے نہیں کر رہے ہوتے تھے، طواف صرف اللہ کے لیے کر رہے ہوتے تھے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت قبول کی؟ سارے مانتے نہیں کی، اللہ تو سخت ناراض ان پر۔ کیوں نہیں کی؟ جو کام انہوں نے اللہ کے لیے نہیں کیا، ٹھیک ہے وہ تو کیوں قبول کرے، لیکن جو اللہ کے لیے کیا وہ تو قبول کر لینا۔ آپ کی لاجک تو یہ کہے گی، لیکن وہاں اصول اور ہے کہ وہ فلاں فلاں کام جو تم نے غیر اللہ کے لیے کیا، اپنے بتوں کے لیے اور فلاں کے لیے فلاں کے لیے، وہ بھی صرف اللہ کا حق تھا، پہلے وہ چھوڑ کے آؤ۔ اللہ کو ہمارے قیام، رکوع، سجدے، عبادت کی ضرورت ہے۔ ہر رکعت میں پڑھتے ہو اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کی ضرورت نہیں، تو پہلے عقیدہ صحیح کرو۔ تو اس آیت میں حکم دیا کہ ایمان والو ایمان لے آؤ اللہ پر، اپنی مرضی سے نہ بنا لینا کوئی عقیدہ، جو اللہ نے دیا وہ رکھنا۔ اور بڑے آرام سے، میں نے ابھی آپ کو پچھلے دنوں ایک لطیفہ سا سنایا تھا کہ ہم نے ہر چیز کو ایزی لے لیا ہے، ہر چیز کو ایزی لے لیا، مفت کی لے لیا۔ ہاں جی، پروفیسر صاحب پی ایچ ڈی
گیدرنگ میں اکٹھے کھانا کھا رہے تھے. اب وہ کبھی عیسیٰ سے کھا رہے کبھی عیسیٰ سے کھا رہے. تو میں نے ان کو بڑا پولائٹلی پیار محبت کے انداز میں نے ان سے کہہ دیا کہ سیدھے سے کھا رہے. تو ان کا جواب کیا تھا؟ کہا یہ بھی تو اپنا ہی ہے. یہ الٹا ہاتھ کہا یہ بھی تو اپنا ہی ہے. اگر اس سے کھا لیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اب بتاؤ. یہ پڑھے لکھوں کا حال ہے. اللہ کے متعلق بھی اسی طرح ایک خاتون پروفیسر وہ کہنے لگی کہ جی تم لوگ مرد جو ہے نا اپنے آپ کو بڑا افضل سمجھتے ہو، اس لیے تم اللہ تعالیٰ کو مذکر مانتے ہو. میرے نزدیک مؤنث افضل ہے. میں اللہ کو مؤنث مانتی ہوں. اصل مقصد تو یہی ہے نا کہ اللہ کی عظمت ہو، اللہ کی بڑائی ہو، اللہ کو افضل سمجھنا ہے. تو میرے نزدیک چونکہ مؤنث افضل ہے لہذا میں اللہ کو مؤنث مانوں گی، اللہ کو عورت مانوں گی. یہ کافی سال پہلے کی بات ہے. تو میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا آپ ماشاءاللہ نماز تو پڑھتی ہوں گی، تو یہ بتائیں کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد کون سی سورت پڑھتی ہیں؟ کہنے لگی قل هو اللہ احد. میں نے کہا پڑھیں ذرا قل هو اللہ احد. اب اس کا معنی ہے قل هو اللہ. ہوا عربی زبان میں میل کا صیغہ اور ہے، فیمیل کا صیغہ اور ہے. آپ انگلش میں بھی الگ الگ کرتے ہیں ہی اور شی. تو ہوا ہی کے معنی میں ہے، مذکر ہے. شی کے معنی میں نہیں ہے، مؤنث. قل ہی اللہ احد نہیں ہے. اللہ ایک ہے، مذکر کا صیغہ اللہ نے استعمال کیا. لہذا میں کہوں کہ میرے نزدیک مؤنث افضل ہے لہذا میں اللہ کو مؤنث مانوں، نہیں ہو سکتا. اللہ نے اپنے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ ماننا پڑے گا. اس کے بعد وَرَسُولِهِ، رسول کو کس طرح رسول ماننا ہے؟ یہ نبوت اور رسالت پر جو ایمان ہے، یہ غالباً پہلے خطبے میں نے بیان کیا تھا. پورے 7 سٹیپ ہیں. اس طریقے سے رسول کو رسول ماننا ضروری ہے، اور ساتھ کے ساتھ وہ نکات ضروری ہیں. ایک بھی مس ہوا تو وہاں ہمارا ایمان ناقص ہو جائے گا، اور رسالت پر ایمان یہ قابل قبول نہیں ہوگا اور ہم کافر ٹھہریں گے. یہ بھی بڑا نازک معاملہ ہے. اس پر ہم گفتگو انشاءاللہ کل کے درس میں کریں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.